موجودہ بین الاقوامی نظام تقریباً 400 برس پرانا ہے۔ 1648 میں ایک معاہدہ امن کے ذریعے یورپی طاقتوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور سیاست کو اس کی بنیادی اکائی قرار دیا تھا۔ آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کو ریاست کے لازمی عناصر کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ ان چاروں عناصر میں سے کسی کو بھی چیلنج کرنا ریاست کی بقا کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار پایا۔ قوم پرستی کے جس ماحول میں ریاست کی یہ تعریف وضع کی گئی تھی، اس میں علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور یہ کیفیت ابھی تک قائم ہے، اور کوئی حکومت ریاست کی علاقائی سالمیت یا اقتدار اعلیٰ پر حملے کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جدید ریاست کے ڈھانچے میں علاقہ اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کے لیے ریاست کا ہر فرد خون کا آخری قطرہ تک بہانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس پیرائے میں دیکھا جائے تو پاکستان کی حدود میں ایران کی کارروائی ناقابل قبول تھی۔ ایران کی طرف سے پاکستان کی آزادی اور اقتدار اعلیٰ پر حملے کے بعد پاکستان کو جوابی کارروائی کرنا پڑی، مگر عام تاثر اور متفقہ رائے یہی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اس حد تک اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایران پاکستان کا عام ہمسایہ ملک نہیں ہے۔ بر صغیر کے تہذیبی ارتقاء میں جتنا حصہ ایران کا ہے، قرب و جوار میں واقع کسی اور ملک کا نہیں۔ دو طرفہ بنیادوں پر تعلقات کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان کو درپیش ہر نازک موقع پر ایران پاکستان کی مدد کو پہنچا ہے۔ 1960 کی دہائی کے آخری برسوں میں جب پاکستان نے چین کے ساتھ دوستی کر کے اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد روش کا مظاہرہ کیا اور اس کے جواب میں امریکہ نے پاکستان کی اقتصادی امداد میں کمی کر دی، تو اس موقع پر ایران نے پاکستان کو خطیر مالی امداد فراہم کی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے لیے صرف سیاسی اور جذباتی لحاظ سے ایک عظیم سانحہ نہیں تھی، بلکہ اس سے ملکی معیشت کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا تھا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں تیار ہونے والی مصنوعات کے لیے ایک محفوظ مارکیٹ تھا۔ اس وقت پاکستان کے دیگر ملکوں سے قریبی تجارتی تعلقات نہ تھے۔ جب مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے ملکی معیشت متاثر ہوئی تو اس موقع پر ایران نے پاکستانی مال کے لیے اپنی منڈی کھول دی تھی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کی گہرائی عیاں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے ہاں حکومت یا علاقائی سطح پر حالات میں تبدیلی کو باہمی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ شاہ ایران پاکستان کے دوست اور خیر خواہ تھے، لیکن 1979 میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی پاک ایران تعلقات متاثر نہیں ہوئے۔ افغانستان کے ساتھ دونوں کی سرحدیں ملحقہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ایران 1980 میں افغانستان پر سابقہ سوویت یونین کے فوجی قبضے سے متاثر ہوئے تھے۔ دونوں نے اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مختلف حکمت عملی اپنائی، مگر باہمی تعلقات کو متاثر نہ ہونے دیا۔ افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء پر جنیوا مذاکرات میں ایران شریک نہیں تھا، لیکن اس کی طرف سے پاکستانی موقف کی بھرپور تائید کی گئی تھی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے ایران کے خلاف کسی تحریک میں شامل ہونے سے ہمیشہ انکار کیا تھا۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، اس وقت کی امریکی حکومت ایران پر بھی حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ ارادہ ترک کرنا پڑا، کیونکہ اس کے لیے امریکی صدر بش نے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی تھی، جسے پاکستان کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ دو ملکوں کے درمیان اگر اتنے قریبی اور طویل دوستانہ تعلقات ہوں تو ایک فریق کی طرف سے دوسرے کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ناقابل فہم ہے۔ ایران کی طرف سے پاکستانی علاقے میں فوجی کارروائی ابھی تک ایک معمہ ہے، اور دنیا بھر میں اس کی مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، بلکہ اس پر حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عالمی حلقوں میں اس کشیدگی پر تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی تھی، کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان تصادم سے دنیا کے 3 خطے جنوبی، مغربی اور وسطی ایشیا عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان خطوں میں عالمی سطح پر اس وقت تمام ایکٹیویٹر امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین کے مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں بحیرہ احمر میں کشیدگی کی موجودگی میں پاکستان اور ایران کے درمیان تصادم ایک ایسے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے جہاں سے دنیا کی توانائی کی کل ضروریات کا 35% سے زیادہ حصہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تصادم عالمی امن اور استحکام کے لیے کتنا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف روس اور چین بلکہ یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پاکستان اور ایران کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے کسی بھی اقدام اجتناب کریں۔
بلکہ باہمی اختلافات کو دور کرنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کریں۔ اس قسم کے علاوہ اور عالمی رد عمل نے دونوں اطراف کو مسئلے کی نزاکت کا احساس دلایا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ قائم ہونے کے بعد معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے اور سفارتی تعلقات بحال کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خواہش ظاہر کی کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو 16 جنوری کے واقعے سے پہلے کی سطح پر بحال ہونا چاہیے۔ خوش آئندہ بات یہ ہے کہ ایران نے بھی اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین عامر عبداللہان کے درمیان ٹیلی فونک پر جو گفتگو ہوئی وہ کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی مثبت انداز میں پاکستان کی خیر سگالی پر مبنی تجاویز کا جواب دیا۔ یہ امر بھی خوش آئندہ ہے کہ پاکستان نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملے کا جو فوری جواب دیا تھا اس پر ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ اگرچہ شروع میں اس صورتحال پر غور کرتے ہوئے ایک رائے یہ بھی تھی کہ فوری جواب دینے کے بجائے ایران کو اپنی کارروائی پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان سے معذرت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، کیونکہ پاک ایران تعلقات کی پوری تاریخ اعتماد، بھروسے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی سے بھری پڑی ہے، اور دونوں نے انتہائی مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ امر بھی باعث اطمینان ہے کہ اس کشیدگی کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جاری رہی۔ حالانکہ 16 جنوری کے واقعے کے بعد پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، اور ایرانی سفیر جو کہ ان دنوں ایران میں موجود تھے انہیں وہیں رہنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ رابطے میں تمام افراد اور وفود کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ان میں پاکستان کے 34 بزنس مینوں پر مشتمل ایک وفد بھی شامل تھا جو ایران کی بندرگاہ چاہ بہار میں ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران اس واقعے کو پس پشت ڈال کر تعلقات کو دوبارہ اسی سطح پر لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دونوں کا مفاد اسی میں ہے۔ مگر ایران کا پاکستان میں حملہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ اس سے بین الاقوامی حلقے بھی حیران اور ششدر رہ گئے۔ ان حلقوں کی رائے یہ ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج فارس سے لے کر بحیرہ احمر اور بحیرہ روم تک مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا خطہ ایک ایسی غیر یقینی اور تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے جس کے بارے میں پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا رخ اختیار کرے گی اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔